السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، علماء کرام ہمارے ساتھ، اور جیسے میں آپ سے ہر دفعہ عرض کرتا ہوں، میرا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے سید ضامن عباس زیدی صاحب. ہمارے پروگرامز میں مجھے بتایا گیا ہے پہلے آتے رہے ہیں، لیکن شیخ آپ سے میری پہلی دفعہ ملاقات. اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم. میرے بائیں طرف میرے بہت پیارے دوست عزیز مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. عمیر بھائی خیریت؟ طبیعت ٹھیک سب؟ وسیم بھائی کچھ سوال آپ لے لیں، ایک آدھ سوال میرے پاس بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں اس ایک سوال سے کروں. جی بالکل. مجھے یہ ایک سوال ہے، میں اپنا زئی صاحب سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے ایسی تعریف کرنا جس کا وہ اہل نہ ہو، شرعی اعتبار سے یہ کتنا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو براہ راست جس میں شریعت میں حلال و حرام کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ اخلاقیات کا تقاضا ہوتا ہے، بالخصوص اس مقام پر کہ جہاں معلوم ہے کہ یہ آدمی اس بات کا اہل نہیں ہے. ٹھیک. تو در حقیقت ہم اس کی بھلائی نہیں کر رہے ہیں، اس کو نقصان کر رہے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اچھائی نہیں کر رہے ہیں. اس میں ایک اہلیت ہی نہیں ہے، بلا وجہ اس کو دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر خامی تھی، جیسے مولا کائنات کا حکم ہے کہ من مدح کا فقط ذبح کا، جس نے تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کی، نہیں وہ تعریف کی جس کے تم اہل بھی ہو، مگر اس نے گویا تمہیں ایک طرح ذبح کر رہا ہے. وہ یوں بتانا چاہیے میرے اندر کی خامیاں ہیں، وہ خامیاں تو میری کو بتا نہیں رہا ہے، میری خوبیاں بتا چلا جا رہا ہے. تو جیسے مولانا نے کہا ہے کہ وہ تمہیں گویا ذبح کر رہا ہے جو صرف تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. تو در حقیقت یہ کہ اور جس کے اندر کوئی اہلیت ہی نہ ہو اس کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی. ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے وسیم، بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسی متعلق کہ آج کے دور میں جب کہ امت بہت ہی کمزور ہے، بالکل نیچے پڑی ہوئی ہے، یہاں پر اگر ہم اس کو کر لیں، حضرت کا پوائنٹ آف ویو میرے ذہن میں آ گیا، یہ ایک رخ ہے. اگر بالکل آپ سمجھے کہ آپ دیکھیے نا، آج تو کسی کو پیار سے یہ کہہ دینا بھائی تو نے نماز پڑھی، اس پہ ہی ناراض ہو جاتا ہے آدمی مسلمان. ایسے وقت میں اگر ہم کریں کوئی جواز بنتا ہے؟ دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس. اب آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ رویہ رکھے تو یہ کار ثواب ہے بلکہ صدقہ ہے. عجیب. کیونکہ بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جھوٹ بولنے کے وہ مقامات کہ جس میں نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے جنگ کے موقع پر، اور بیوی کو بھی راضی کرنے کے لیے، بیوی کے ساتھ صلح کرنے کے لیے جھوٹ کی بات کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اپنی بیوی کو اپریسیشن کرتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح سے بعض اوقات تربیت کے مراحل میں استاد اپنے شاگرد سے یہ بات کہہ دیتا ہے، باپ اپنے بچوں سے کہہ دیتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کیسز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت اس کا جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کرنا یہاں تو میں ایگری کروں گا، لیکن سوال کی نوعیت یہ ہے کہ ایک میں صلاحیت نہیں ہے، اہل نہیں ہے، نوعیت کا فرق آ رہا ہے، رشتوں کا فرق آ رہا ہے، تربیت کے حوالے سے سب تک تو بات ہے کہ کیونکہ آپ تعریف نہیں کر رہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس میں ایک شوق پیدا کروا رہے ہیں آپ. یہ ایک مختلف سچویشن ہے، یہ ایک چیز ایک لگا جائے گی. لیکن ہاں جہاں یہ والی کیفیت نہ ہو، دنیاوی کسی مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی تعریفیں کریں گے ہم شاید خوش ہو جائے گا، تو یہاں پہ یہ غلط ہے. یہاں پہ وسیم آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے؟ آڈینس سے کچھ سوالات ہیں تو آپ جتنے کہیں گے ہم لے لیتے ہیں. یہاں پہ دیجیے گا مائک. جی بہن مائک قریب کر کے. مجھے علماء کرام سے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ اسلامی بینکاری کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کیجیے کہ جو پیسے ہم ڈپازٹ کرتے ہیں جو اس پہ منافع حاصل ہوتا ہے وہ سودی کہلائے گا یا لیا جا سکتا ہے؟ یہ میں سوال دونوں سے کروں گا، ہو سکتا ہے دونوں کے پاس. عمر بھائی پہلے آپ. بالکل. دیکھیے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے حوالے سے علماء کی دو آراء ہیں. بعض علماء وہ ہیں کہ جب وہ مجموعی طور پر کیپٹلزم پر حکم لگاتے ہیں تو وہ اسلامک بینکاری کو بھی سرمایہ دارانہ سودی نظام کا ہی ایک جز سمجھتے ہیں، ایک حصہ سمجھتے ہیں. تو لہٰذا وہ اس پر بحیثیت کل حکم لگاتے ہوئے اسلامک بینکاری کو ناجائز قرار دیتے ہیں. لیکن علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ اسلامک بینکاری کے جواز کا قائل ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ وہ مداربت اور مشارکت کی بنیاد پر وہاں پر باقاعدہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور سود کا لین دین اس میں نہیں ہوتا. تو لہٰذا عوام کے لیے اس حوالے سے حکم یہی ہے کہ آپ اسلامک بینکاری میں جہاں علماء کی نگرانی میں باقاعدہ یہ تمام کا تمام نظام سپروائز کیا جاتا ہے وہاں آپ اپنا پیسہ رکھ سکتے ہیں. جی حضرت. جی دیکھیے ظاہر ہے کہ ہمارے کا جو نظام بینکنگ ہے وہ مکمل اسلامی نہیں ہے. کچھ اب انٹروڈکشن ہو رہا ہے لیکن جو مکمل ابھی بھی نہیں ہے. لیکن
ایک ظاہر تفصیل طلب موضوع ہے لیکن مختصر میں بتا کروں. پرائیویٹ بینکوں میں جو ہمارے فقہ اہل بیت کلاس جو ہمارا نظریہ ہے، پرائیویٹ بینکس میں پیسہ ڈپازٹ رکھنا اس نیت سے کہ اسے فائدہ ملے گا، وہ غلط ہے. لیکن وہ ادارے جو سرکاری ہیں، گورنمنٹ کے، ٹھیک، سرکاری اداروں میں رکھ کے ان سے منافع لے سکتے ہیں. اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک بتا دوں. اس لیے کہ چونکہ ہم سرکار کو، گورنمنٹ کو مختلف مد میں دے بھی رہے ہیں، ٹھیک، مختلف ٹیکسز کی صورت میں مختلف انداز میں ہم دے رہے ہیں. جب دے رہے ہیں تو اس سے ہم لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک. باقی یہ کہ یہ ڈیٹیل موضوع ہے. لیکن کنونشنل بینکس جو ہیں وہ تو ہر صورت میں ہمارے ہاں جو اس کا سود ہے وہ ہر صورت میں حرام ہے. کنونشنل بینکنگ کا جو ہے وہ سود کا جواز نہیں ہے. بالکل بالکل ٹھیک. جی وسیم. اوپر آڈینس سے 3-4 لوگوں کے سوالات ہیں تو وہ ہم آغاز کر لیتے ہیں. جی مائک کن کے پاس سے آپ سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو 4 سال ہو گئے سعودی عرب گئے ہوئے. ہاں. جیسے میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں یا میں ان کے پاس جاؤں یا وہ ایک دفعہ بھی میرے پاس آئیں، یعنی کہ گھر آئیں واپس. لیکن کچھ پرابلمس ایسی ہیں کہ وہ نہ وہ آ پا رہے ہیں نہ میں جا پا رہی ہوں. تو کچھ دعا ایسی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنا ایسا کرم کرے، یا تو میں ان کے پاس چلی جاؤں یا وہ میرے پاس آ جائیں. جی دعا کوئی بتائیے آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں اس پر. جی حضرت. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اگر یہ دعا آپ بکثرت قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو آپ کے شوہر کے ساتھ یقینی طور پر ملا دے. واہ 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 واہ. ایک سوال میرے پاس بھی ہے. یہ سوال میں اصل میں کچھ دنوں سے، میں پہلے بھی آیا تھا، میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ بڑا تفصیل طلب ہے. یہ وسیم ایک عجیب سا سوال ہے. عجیب تو نہیں ہے، مطلب ضروری سوال ہے کہ ہمارے ہاں کورٹ میرجز بڑھتی جا رہی ہیں. اب سوال یہ کہ اس سے بچنے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے. پہلا سوال تو یہ کہ کیا والدین، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ والدین کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کون سے والدین یہ چاہیں گے کہ ان کے بچے ان کو چھوڑ کر ان کی مرضی کے خلاف جا کر کورٹ میرج کر لیں. دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں اگر پسند کی شادی کی جائے تو شرعی طور پر جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس میں اب دو طرف سے باتیں ہیں. اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کو پامال نہ کرے. ہمارے ہاں جو لو بیفور میرج کا تصور ہے وہ شرعاً ناجائز ہے. تو لہٰذا اگر بچے ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو والدین کو بھی چاہیے کہ شرعی طور پر جو نکاح کا طریقہ کار ہے ان کی پسند کا احترام کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں. لیکن اولاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ والدین جو پوری زندگی تمہاری پسند ناپسند کا خیال رکھتے رہے وہ یقینی طور پر تم سے زیادہ دنیا کو دیکھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا بیٹیوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کا باپ اور ان کی ماں جو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ ان کے نصیب میں بہترین فیصلہ ہوگا. لہٰذا وہ کسی اور لڑکے کے چکر میں آ کر، محبت کے جھانسے میں آ کر اپنی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کریں. لیکن کورٹ میرج کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس کو ہم ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں زنا کرنا، ناجائز اور حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا آسان بنا دیا گیا اور نکاح کو مہنگا کر دیا گیا. ناجائز کو سستا کر دیا گیا، اس کو آسان کر دیا گیا، نکاح کو مشکل ترین بنا دیا گیا. لہٰذا اب ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے میں نکاح کو جائز طریقے کو آسان کیا جائے، سستا کیا جائے. ایسی ماڈل اور ایک نمونے کے طور پر شادیاں کی جائیں جو شرعی طور پر ایک آسان ترین شادی ہو سکتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کورٹ میرجز ہیں اس میں یقینی طور پر کمی آئے گی. لیکن اس کا بہت بڑا حصہ تربیت کے ساتھ ہے اور اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے جو ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے وہ ایک غلط راستے پر ڈالنے میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے. یہی میں حضرت آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کے والدین کسی کی بچی کورٹ میرج کرتی ہے جا کر، والدین کا یہ سوچنا جائز ہے کہ اس نے ہماری ناک کٹا دی؟ یہ ایک لڑکی کا سوال ہے. دیکھیے اصل میں یہ کہ جیسے کہ مولانا بہت اچھی گفتگو کی ہے اس موضوع پہ. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ دونوں طرف سے اعتدال، جہاں اولاد یہ سمجھتی ہے. حضرت یہ تو میں سمجھ گیا اعتدال ہونا. مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. اس لڑکی نے یہ پوچھا ہے میرے سے، میں نے کورٹ میرج کی ہے، میرے باپ نے بولا ہے تم نے ہماری ناک کٹا دی، کیا میرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ نہیں، بیٹی نے نکاح کیا ہے، چاہے وہ کورٹ میں جا کے کیا ہے، اس کا حق تھا، باشعور تھی، باعقل تھی، اس نے فیصلہ کر لیا. اب یہاں پر والدین کی سمجھداری اور عقل مندی یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ایگری کریں، قبول کریں اور
اگر کہیں کمپلیکیشنز آ رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جملہ کہہ کے نہ کٹوا دی یہ اور مسائل میں اضافہ کرنے والی اضافہ کر دے گا. واہ واہ. اس کے لیے تھوڑا سا دل گردہ بھی چاہیے, تھوڑی سی وسعت نظری بھی. جنید بھائی یہ والدین کی عزت پر حرف آنا ضروری ہے. آپ دیکھیں ضرور ہے کہ والدین کی عزت پر حرف آ رہا ہے. ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے بھاگتی ہے, پیسہ اٹھاتی ہے, زیور اٹھاتی ہے, ایک نامحرم کے ساتھ وہاں پر جا کر کورٹ میرج کرتی ہے, معاشرے سے کٹ جاتی ہے. پھر آپ بہت سے اقرار کے آپ کئی پروگرامز ایسے دیکھیں جس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں چلے جاتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ والدین کی عزت پر حرف آنا ہے. بیٹیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ والدین کی عزت کا خیال کریں, اور چند لمحات کے لیے اپنے والدین کی عزت کو بھی پامال کرتی ہیں, اپنی عزت کو بھی خراب کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ان کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ حضرات گرامی ہمارے پاس آتے رہیں گے. میں نے اس ٹاپک پہ انشاءاللہ آگے بھی بات کرنی ہے. میرے پاس کافی سوالات اس ٹاپک سے متعلق آئے ہیں, اور ہمارے دونوں علماء کرام کی جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہمارے سرآنکھوں پر دونوں تصویر کے دونوں رخ ہمارے پاس ہونے چاہیے. بہرحال معاشرے میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا بدکاری نہ ہو, معاشرے میں فحاشی نہ ہو, یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. احمد ندیم قاسمی صاحب کے چند اشعار, احمد ندیم قاسمی صاحب کے یہ چند اشعار ہیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں, یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن, خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. اور یہ آخری شعر میرا فیورٹ ہے, یہ آخری شعر میرا فیورٹ ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے, یہ آپ سب کے لیے ہے اور میرے لیے ہے اور گھروں پہ سننے والوں کے لیے ہے. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی زوال نہ ہو. عزیز دوستو, کیا بات ہے آپ. عزیز دوستو, قومیں شہروں سے اور سرحدوں سے نہیں بنتی. قومیں شہروں سے اور سرحدوں سے نہیں بنتی. قومیں کہاں سے بنتی ہیں؟ یہ دیکھو ادھر, یہاں سے بنتی ہیں. کہاں سے بنتی ہیں؟ یہاں سے بنتی ہیں. قومیں ہم سے بنتی ہیں. ہم ہیں تو پاکستان ہیں, ہم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر تو جنگل ہے صرف. ہاں, ہم سے قوم بنتی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم سے قوم بنتی ہے. آج اللہ نے اپنے فضل سے اس قوم کو پھر سے امن و امان کی دولت دی ہے. آج پھر سے پاکستانی قوم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہی ہے. میں ابھی پاکستان سے باہر سے آ رہا ہوں تو شاید اس لیے اور بھی زیادہ جذباتی ہوا ہوں کہ میں نے وہاں کی قوم کو دیکھا تو مجھے ایک خیال آیا. 1992 میں مجھے یاد ہے میں امریکہ میں واشنگٹن ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا. تو جب میں وہاں لینڈ کیا تو ہم امیگریشن میں کھڑے ہوئے تھے. میرا گرین پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھا تو لمبی لائن تھی. تو امیگریشن آفیسر سامنے بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے. تو ہم لمبی لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو لائن ایسے چل رہی تھی, یوں کر کے جاتی تھی, پھر یوں ہوتی تھی, پھر یوں ہوتی تھی,
پھر ایسے کر کے ہم امیگریشن آفیسر کے پاس جاتے تھے. غور سے سننا میری اس بات کو. 1992 واشنگٹن ڈی سی میں ایسے پاسپورٹ لے کے کھڑا ہوا تھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا امیگریشن آفیسر, اس نے میرے ہاتھ میں میرا ہرا پاسپورٹ دیکھا, اس نے میرے ہاتھ میں میرا ہرا پاسپورٹ دیکھا اور اس نے مجھے وہاں سے اشارہ کیا ایسے کر کے, الحمدللہ. تو اس نے مجھے وہاں سے اشارہ کیا, تو میں بیچ میں سے, پہلے تو میں سمجھا نہیں, پھر میں بیچ میں سے لائن توڑتا ہوا, اس نے مجھے بلایا, میں چلا گیا اس کے پاس. جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے کہنے لگا, آر یو فرام پاکستان, میرا گرین پاسپورٹ دیکھ کر, آر یو فرام پاکستان. میں نے کہا یس آئی ایم فرام پاکستان. آگے سے پتہ کیا کہتا ہے, مجھے غور سے سننا, کہتا ہے اوہ so you are from the country of engineers and doctors. Are you from the country of engineers and doctors? یہ اس کے جملے میں آج تک نہیں بھولتا. میں نے کہا yes I am from the country of engineers and doctors. میرا پاسپورٹ لیا اس نے میرے سے صرف یہ پوچھا آپ کتنے دن رہیں گے. آج تو یہ پوچھتے ہیں نا بھائی کیوں آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو, کس نے بلایا ہے, کتنے دن رہو گے, کیوں, کیا, کب, کیسے. پاسپورٹ دے کے ٹھپا مار کر مجھ سے کیا کہتا ہے, پلیز انجوائے یور اسٹے ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو ملک پہاڑوں جنگلوں سے نہیں بنتے, ملک کون بناتا ہے؟ پاکستان پھر سے اوپر جا رہا ہے انشاءاللہ. ہاں کچھ اشعار سناتا ہوں, میں نے بھی کبھی پڑھے تھے. مولا ہو تیرا کرم, مولا ہو تیرا کرم, مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار, کتنے برس سے ہے یہ انتظار, پاکستان جو تو نے ہے دیا, اس کو زمین پر جنت دے بنا. ہو مولا ہو تیرا کرم, مولا ہو تیرا کرم, مولا. میرے ساتھ, مولا ہو تیرا کرم, مولا ہو تیرا کرم, مولا. اپنے وطن سے پیار نبھاتے سارے دن بیتیں گے ہمارے, کوئی کسی کا حق نہ مارے, جینے دیں اور جیویں سارے. تجھ پہ ہے اے وطن جان و دل, جان و دل بھی فدا, پاکستان کو جنت دے بنا. ہو تیرا کرم مولا, ہو تیرا کرم مولا, آئے یہاں خوشحالی کی بہار, کتنے برس سے ہے یہ انتظار, پاکستان جو تو نے ہے دیا, اس کو زمین پر جنت دے بنا. ہو مولا ہو تیرا کرم, مولا ہو تیرا کرم, مولا. جناب عالی, تو ہمارے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ARY نیوز کا, ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ایک جانا پہچانا نام, اور ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں انڈسٹری میں جنہوں نے بہت مختلف حوالوں سے اپنی شناخت بنائی ہے.
تو جب انہوں نے اداکاری کی تو کیا ہی کمال اداکاری کی ماشاءاللہ. اور پھر مارننگ شوز کے اس ایک ہجوم میں بھی انہوں نے اپنا جب مارننگ شو سٹارٹ کیا تو اپنی شناخت بھی بنائی اور وہ جو ایک ڈیسنسی کا لیول ہوتا ہے وہ بھی برقرار رکھا. ہماری آپ کی ہم سب کی پسندیدہ صنم بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ دیکھیے بہت شکریہ. اور میں واقعی اب پریشان ہو گئی ہوں. جنید بھائی اور وسیم بدامی انٹرویو کر رہے ہیں. ہوسٹ بننا آسان ہے, مجھے لگتا ہے گیسٹ بننا بہت مشکل ہے. اس کا مجھے اندازہ ہوا ہے جب میں بھی 7-8 مہینے جب ARY سے وابستہ نہیں تھا تو میں ڈفرینٹ چینلز پہ ایز اے گیسٹ جا رہا تھا, تب مجھے اندازہ ہوا اس کرسی پہ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے. میں نے ایسا گیسٹ تمہارا انٹرویو سنا ہے وسیم, لگا نہیں مجھے کہ یہ وسیم بدامی ہے, کوئی اور پرسنالٹی ہے. ہاں, اور ابھی جو انٹرو کرایا میں حیران ہو گئی کہ اچھا وسیم بدامی اور میری تعریف ہے. اصل میں ہمارے کچھ نوک دھوک چلتی رہتی ہے اس لیے, لیکن جو آپ اس میں نے کوئی بھی ایگزیجریشن نہیں کیا. یہ لوگوں کی تالیاں دوبارہ بتائیں گے کہ میں نے ایگزیجریشن تو نہیں کیا. بہت شکریہ, تھینک یو. ان کی محبت ہے. بس میں نے اس سے ارینجمنٹ کر لی تھی پہلے سے, کہہ دیا تھا میں نے. تو کیا کیسے جا رہا ہے یہ اس رمضان میں؟ صنم بھی ماشاءاللہ زبردست سحری نشریات کر رہی ہے. میں گیا بھی تھا 2 دن پہلے, اور آپ کو تو بلایا, مجھے نہیں بلایا, میں ویسے ہی چلا گیا. ہاں مجھے نہیں بلایا. تو کیسی جا رہی ہے وہ سحری نشریات؟ بہت اچھی جا رہی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور رمضان میں ٹرانسمیشن کرنے کا مجھے اس لیے بھی شوق تھا اور اچھا لگتا ہے کہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, اپنے دین کو سمجھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. آپ اچھی باتیں سیکھتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کل ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں, اس لیے کہ اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. قرآن کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں, بڑا روایتی سا ہو گیا سارا معاملہ نا. ایگزیکٹلی. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے, مجھے سمجھنے کو کچھ سارا روٹین چینج رمضان میں. ہاں بہت, بالکل سیریسلی. ساری رات جاگتے ہیں, گھر پہ جاتی ہوں 8-9 بجے تک, مجھے نیند نہیں آتی. صبح میں پھر سوتی ہوں اور پھر اٹھنا ہوتا ہے, دوبارہ آفس آنا ہوتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے. سب بہت مشکل ہو گیا ہے. ایسے ایک روٹین کا. ویسے آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, مارننگ شوز, پھر ایکٹنگ, رمضان نشریات, اس کے علاوہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز سب سے زیادہ اپیلنگ لگی ہے, انٹرسٹنگ لگی ہے؟ اچھا سچ بتاؤں کہ لوگ, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایکٹنگ میں واپس آ جائیں. تو جب کہتے ہیں ایکٹنگ میں واپس آ جائیں تو میں کہتی ہوں ایسا نہیں کہ میں نے ایکٹنگ چھوڑ دی ہے, پہلے بھی کوشش کرتی تھی کم کروں, اب تھوڑا اور زیادہ کم کر لیا کیونکہ مارننگ شو میں بزی ہوتی ہوں. لیکن مارننگ شو مجھے اس لیے پسند ہے. آج میں ان سارے لوگوں کو کہتی ہوں, اپنے فینس کو جو مجھے ہر روز میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز آپ واپس آ جائیں. مارننگ شو کرنے کے بعد یا لائیو شو کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کی فیملی کا حصہ ہوں. میں ان سے ڈیلی بات کر سکتی ہوں, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی بھی چیز مجھے سیکھنے کو, میں ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں کہ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ فیلنگ جو ہے یہ سب سے خوبصورت ہے کہ آپ جو ہو آپ وہی ہو. آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنی پڑتی, آپ کو ایکٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ جس طرح ہنستے ہیں, جس طرح روتے ہیں, جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, بری لگتی ہیں, وہ سب لوگوں کے سامنے. تو میں پورے پاکستان یا جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے ان سب کی فیملی میں. یہ آپ سب سے زیادہ انجوائے یہ کرتی ہیں بیکاز آف دی لائیو انٹریکشن. پتہ ہے کل میں اور عبداللہ بات کر رہے تھے تو اس ٹائم بھی مجھے یہی کہا کہ واقعی تم لکی ہو کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو تم وہاں تک جا سکتی ہو, تم ان کی بات کر سکتی ہو, تم ان کی ہیلپ کر سکتی ہو. اور اس سے زیادہ خوشی کیا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں, آپ کہیں کوئی پرابلم ہو آپ جا سکے. تو مارننگ شو میں سب سے انٹرسٹنگ تو آپ کو مارننگ شو لگتا ہے, لیکن سب سے زیادہ چیلنجنگ کام بھی مارننگ شو ہی ہے یا ایکٹنگ از مور چیلنجنگ کمپیریٹیولی؟ اگر لائیو شو میں یہ ٹینشن نہ ہو کہ جی آپ نے خدا نخواستہ ایک لفظ غلط بول دیا اور آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی, آئی تھنک یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ دکھ ہے, یہ تکلیف ہے جو کہ مجھے ہے کہ آپ سوال کرتے ہوئے ڈرو کہ یار پتہ نہیں میں نے سوال کر دیا تو اس پہ بھی کوئی آپ کا ایک جملہ پکڑ کے جو ہے وہ ایگزیکٹلی, جو کہ بری بات ہے, جو کہ غلط بات ہے. مطلب ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, ہمارا دین کہتا ہے کہ فساد نہ ہو. میں اس پہ وسلم آپ کے لیے اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ معاشرے کے جو ناسور ہیں ان کے دن گنے ہوئے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے دن گنے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے چاہا تو جیسے میں نے کہا نا کہ آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. مطلب ہمارا دین ہمیں محبت کا سبق دیتا ہے, محبت کرو, ایک دوسرے کو معاف کر دو, ایک دوسرے کو سمجھاؤ. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں, اجازت بھی نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. یہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بہت ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, اور وہ چند لوگ ہیں جو فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ اگنور کرو ان کو, یہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے. بالکل. ایک صاحب نے مجھ سے بھی کہا ٹرانسمیشن سے پہلے, رمضان نامے سے پہلے کہا ایک لفظ سوچ سمجھ کر کہنا, میں ورنہ کوئی بھی ایک لوز بال پکڑ کے تمہارے خلاف محاذ کھڑا کر دوں گا.
تو میں کہا یار یہ بندہ جو مجھے ابھی سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی محبت میں بات کہہ رہے ہیں. اگر وہ محبت میں بات ہوتی تو میری اصلاح کرتا نا کہ دیکھو ایسے نہیں کہنا ایسے کہنا. میں سوچ سمجھ کے میں تمہارا ایک ایک جملہ مانیٹر کروں گا, کوئی ایک بھی لوز بال ملی نا تو میں یہ کر دوں گا. لوگ انتظار میں ہیں, اور اب مطلب ڈر کہ رہے کوئی غلط کچھ لوگ نہیں, یہ ایک معاشرے کے ناسور, معاشرے کے ناسور ایسے ہیں, اور یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ان کے ساتھ کیا کرے گا. جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے ہیں, ان کے اپنے ساتھ کیا ہوگا. جنید بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اسی ٹرانسمیشن میں میں نے ایک سوال کیا اور آپ اس وقت سامنے ہی موجود تھے, آپ اپنی ٹرانسمیشن ختم کر کے آئے. یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں, اللہ سے اس کا جواب لو, تم مجھ سے کیا کہ یار آپ کو تو زیادہ پتہ ہے نا, آپ ہی تو دین ہمیں بتا رہے ہیں, آپ ہی تو سکھا رہے ہیں, تو اگر اللہ نے مجھے اجازت دی ہے سوال کرنے کی, سمجھنے کی, تو اس طرح کی بھی کسی اور سے تم آگے بڑھ جاؤ نا, تمہارے جہاں ابھی تمہارے لیے جہاں یہ ہے کہ لائیو شو کا جو یہ والا ایلیمنٹ ہے اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے تھوڑا سا چیلنجنگ زیادہ ہے آپ کے. ایگزیکٹلی, ادروائز مجھے بہت آسان لگتا ہے, جس دن ریکارڈنگ ہوتی ہے مجھے مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی لائیو شو میں. میں یہی ہوں, اچھی ہوں بری ہوں, بس یہی ہوں, آپ کی بہن ہوں بیٹی ہوں, ایسی ہی ہے, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. بٹ ایکٹنگ, مجھے ایکٹنگ بہت پسند ہے اور میں مس بھی کرتی ہوں کبھی کبھی, بہت دن ہو جاتے ہیں یار ایکٹنگ کرنی. چیلنجنگ ہے, بہت مشکل ہے. آپ اپنے آپ سے نکل کے کسی اور کردار کو اندر آپ نے وہ کرنا ہے اور پھر آپ نے پرفارم کرنا ہے. اپنا کون سا رول سب سے زیادہ پسند ہے؟ آنیسٹلی اگر مجھ سے پوچھا جائے, داستان جس میں پارٹیشن پہ تھا انڈیا پاکستان, اور میرے لیے وہ بہت مشکل بھی تھا, بہت چیلنجنگ بھی تھا, میں بہت پریشان بھی تھی. بٹ جب میں نے وہ کیا تو مجھے جنید بھائی, ہم لوگ جو ہماری جنریشن ہے یا ہم لوگ, ہمیں اپنے ملک کا احساس نہیں, قدر نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں جو گزرتا ہے. جب میں وہ پرفارم کر رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ یار یہ تو ابھی صرف ایکٹنگ کریں, سچ میں لوگ اس چیز سے گزرے ہوں گے, یہ تکلیفیں دیکھی ہوں گی, اور اس کے بعد ہمیں آج یہ آزادی ملی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے. بٹ اس پلے کے بعد شاید میرے دل میں میرے ملک کے لیے محبت زیادہ بڑھ گئی, اور یہ میں پراؤڈلی بتاتی ہوں. لوگ کہتے تھے پہلے محبت نہیں کرتی تھی, پہلے بھی محبت کرتی تھی, لیکن مجھے شاید اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, اپنی عزتیں, اپنی جانیں, سب دے دیا. اور صنم بلوچ کا فیوریٹ اداکار کون ہے؟ اوکے, مجھے سارے ایکٹرز بہت پسند ہیں. پاکستانی بتاؤ, سارے ایکٹر پاکستانی نہیں, یہ کیا بات ہوئی سارے ایکٹر میں؟ کسی ایک کا نام لو. ایک دو بھی نہیں, ایک نا, ایک. اوکے, میں نے دیکھا جائے تو دانش کے ساتھ بہت کام کیا. کن کے ساتھ؟ دانش تیمور کے ساتھ, اس کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا ہے. فہد کے ساتھ ایک نام کی جاتی ہے. اور فیوریٹ سب کے ایکٹریس ساتھ. دانش تیمور کا آپ نے, ٹھیک ہے, اور مجھے فواد ایک ہی نام کی جاتی ہے, اس کے بعد آواز نہیں کے ساتھ میں نے زیادہ پلیز کیا, اس کے ساتھ یہ مزہ آتا ہے. ایک بس جو پہلا نام ہے وہی. اور ایکٹریس کون فیوریٹ؟ ایکٹریسز میں مجھے ایکٹریسز نہیں, ایکٹریس, مجھے ڈپلومیٹک نام ہے نا بھائی, 3 4 5 سارے. اچھا, سنم سعید مجھے بہت پسند ہے. یعنی سنم, سنم سعید کی ایکٹنگ مجھے بہت نیچرل لگتی ہے, مطلب وہ ایفرٹ نہیں کرتی. باقی اور باقی سب اب یہ کر رہا مجھے سارے, مجھے عائشہ خان, سنم سعید اور ماہرہ خان, ساری ایکٹریسز, صبا قمر مجھے بہت پسند. ان 4 کے علاوہ جن کے نام آپ نے نہیں لیے وہ پسند نہیں ہیں آپ کو؟ وسیم, اچھا سب سمجھ رہے کہ آپ مجھے معصومانہ سوالات نہیں ہیں, یہ بہت خطرناک سوالات ہیں. اچھا بھائی, چلے تو پھر بریک لے لیتا ہوں. مجھے سارے لوگ بہت پسند, مجھے سب کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے. صحیح. تو صنم بلوچ صاحبہ کہیں نہیں جا رہی, ابھی ہم نے ان کو اپنے سیٹ پر مزید زحمت دی ہوئی ہے, اور ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں آج صنم بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, گپو ہوگا بریک کے بعد, اور پھر اس کے بعد شان علم بھی ہوگا, اور صنم بلوچ ہمارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.